دہشت گردوں کو ڈھونڈ نکالو اور مار ڈالو، بڑوں کا بڑا فیصلہ ہوتے ہی فورسز خون کی ہولی کھیلنے والوں پر ٹوٹ پڑی۔ کراچی سے خیبر تک کامنگ آپریشن، 100 سے زائد دہشت گرد ہلاک، کئی گرفتار۔ کوئٹہ میں 2 طالبان کمانڈر بھی مارے گئے۔ سیون شریف میں سیاسی اور عسکری قیادت کی اہم بیٹھک، وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف فل اسکیل کریک ڈاؤن کا حکم، دشمن کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہوگا، آرمی چیف کا عزم، نواب شاہ میں زخمیوں کی عیادت۔ دہشت گردی میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن کا نہ ہونا پاکستان کی افغانستان میں عدم کارروائی کی پالیسی کو آزمانے کے مترادف ہے۔ آرمی چیف کا امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن کو ٹیلی فون، افغان حکام کی GHQ طلبی، 76 دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ۔ لال کی درگاہ کے در و دیوار لال، ہر آنکھ پرنم، ثانیہ سیمن کے مزید 12 زخمی دم توڑ گئے، شہید زائرین کی تعداد 88 ہو گئی۔ سہولتیں نہ ملنے پر ورثہ کی رو رو کر دہائی۔ وہاں پہ 15 منٹ میری بچی تڑپتی رہی سیون شریف میں، وہاں پہ کسی کو احساس نہیں آیا کہ کسی کو ڈاکٹر کو بھیجے، اور یہ حال ہے میرا تو میری بچی اب کیا ہوگا، یہ اب سوچو سر۔ اس کے بعد ابھی 4 لاش اٹھائیں گے ہم لوگ، ایک تو یہاں پر بھی ہم لوگ کو نہیں چھوڑتے، یہاں پورا یہ حال ہے۔ سانحہ سیون، شہداد کوٹ کا پورا گھرانہ اجڑ گیا، 8 افراد شہید۔ کراچی کی نصرت بھٹو کالونی کے فاروق کی رہائش گاہ پر بھی صفے ماتم بچھ گئی۔ غلط ہوا، ہم لوگ کے ساتھ ناجائز ہوا ہے، روزے کے اندر دربار پہ گئے ہوئے تھے، غلط ہوا، ہمارے کو بڑا افسوس ہے بھائی کا ہمارے کو۔ سیکیورٹی انتظامات کیوں نہیں کیے، عوام بپھر گئے، سیون میں پولیس آفس کا گھیراؤ، موبائل پھونک دی گئی، گاڑی سے شراب کی بوتل نکلنے پر مظاہرین مزید مشتعل، اہلکاروں کی ہوائی فائرنگ اور لاٹھی چارج۔ موبائل پولیس کی موبائل میں نکلی گئی، پولیس موبائل DSP آفس پولیس موبائل میں نکلی۔ میرا قلب دھمال کرے ہر بار کلندر دی، کوئی نوبت بجتی ہے سرکار کلندر دی۔ قلندر کے دربار پر دھمال، سیون میں نوبت اور نعرے کی گونج، زائرین کا شہداء کو خراج عقیدت، درگاہ کو کھلنا تھا، کھل گئی۔ پاکستانی اور کشمیری دکھ درد میں ساتھ، سانحہ سیون کے شہداء کے لیے سری نگر میں غائبانہ نماز جنازہ، بھارتی فورسز اور عوام کی جھڑپیں، مظاہرین نے سبز ہلالی پر چم لہرا دیا۔ سانحہ لاہور میں ملوث دہشت گردوں کا گروہ گرفتار، دھماکے کا منصوبہ افغانستان میں بنا، بمبار افغانی نکلا، باجوڑ ایجنسی کا رہائشی سہولت کار انوار الحق دہشت گرد کو لاہور لایا۔ شہباز شریف کی پریس کانفرنس، فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی حمایت۔ لاہور دھماکے کا سہولت کار انوار الحق لنڈا بازار سے پکڑا گیا، تعلق جماعت الاحرار سے ہے، ساتھی نصر اللہ کا تعلق کنڑ سے تھا۔ پولیس پر حملے کا حکم عمر خراسانی نے دیا، ملزم کا اعتراف جرم۔ پاک افغان سرحد مکمل سیل، تورخم، انگور اڈا اور چمن بارڈر بند، آمد و رفت پر پابندی۔ کراچی میں سیکیورٹی خدشات، مزار قائد 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جج کو بھی افغانستان سے بھتے کی کال موصول ہونے کا انکشاف، جسٹس دوست محمد کہتے ہیں تعارف کرانے کا کہا تو فون کرنے والے کو سمجھ آ گئی، غلط نمبر ملا دیا۔ اسکول میں اتنی حاضری نہیں دی جتنا سپریم کورٹ میں پیش ہوا، عمران خان نے گنتی کر لی، کہتے ہیں موٹو گینگ بھی نواز شریف کا دفاع کر رہا ہے، دعا ہے اسے وزارت مل جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کے خلاف نااہلی ریفرنس مسترد کر دیا،
تحریک انصاف کا لاہور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا، تل اویو کے خلاف قرارداد منظور نہیں ہونے دی جائے گی، اقوام متحدہ میں مندوب کا اعلان۔ ہماری سرزمین خون سے رنگین ہو اور اس سے کسی کو تسکین ہو، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دہشت گرد افغانستان میں عدم کارروائی کی پاکستانی پالیسی چیلنج کرنے لگے، افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی بند کرائی جائے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایسا کہنا ہے۔ آرمی چیف نے افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن کو ٹیلی فون کیا اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہ ہونا ہماری عدم کارروائی کی پالیسی کو آزمانے کے مترادف ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ افغانستان سے دہشت گردی کی منصوبہ بندی، ہدایات اور مالی معاونت ختم کرائی جائے۔ افغانستان کی جانب سے متعدد بار پاکستان پر الزامات عائد کیے گئے، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان میں ہونے والے اب تک تمام بڑے واقعات کی کڑیاں افغانستان سے جا کر ملی، لیکن افغانستان کی جانب سے ہمیشہ عدم تعاون کی پالیسی اپنائی گئی۔ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کر دیا ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی بند کرائی جائے۔ اسے کہتے ہیں پرامپٹ ایکشن۔ کل حکم دیا، عمل درآمد بھی شروع ہو گیا۔ افغان سفارتی حکام کی GHQ آج طلبی ہوئی، 76 دہشت گردوں کی حوالگی کا پاکستان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا۔ افغان سفارتی حکام کو 76 دہشت گردوں کے ناموں کی فہرست ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ پاکستانی شہریوں کی جانوں سے کھیلنا برداشت نہیں کیا جائے گا، ISPR کا یہ کہنا ہے۔ کل کچھ فیصلے ہوئے، عمل درآمد بھی شروع ہوا، طلبیاں بھی ہوئی۔ افغان سفارتی حکام کو GHQ طلب کیا گیا، 76 دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا۔ دو ٹوک الفاظ میں بتایا گیا افغان سفارتی حکام کو 76 دہشت گردوں کے ناموں کی فہرست دے دی گئی۔ اور اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ دہشت گردوں کو ڈھونڈ نکالو اور مار ڈالو۔ بڑوں کا بڑا فیصلہ ہوتے ہی فورسز دہشت گردوں پر قہر بن کر ٹوٹی اور ملک بھر میں کومنگ آپریشن جاری ہے۔ جی ہاں، 100 سے زائد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس ایکشن کے دوران کئی اہم شدت پسند کمانڈرز جن میں شامل ہیں اور متعدد گھر بھی لیے گئے ہیں۔ خود کش جیکٹس اور بھاری اسلحہ جن سے برآمد کر لیا گیا ہے۔ دہشت گردی کی بے قابو لہر کے بعد ہم دشمنوں کے خلاف گھیرا تنگ، کراچی سے خیبر تک سیکیورٹی فورسز صفاق درندوں پر ٹوٹ پڑی۔ کومنگ آپریشن میں 100 سے زائد دہشت گرد پار، کئی اہم کمانڈرز شامل، درجنوں گرفتار، متعدد ٹھکانے تباہ، خود کش جیکٹس، گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ملک بھر میں کومنگ آپریشن کیا۔ کراچی میں رینجرز پولیس کی کارروائیوں میں 27 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سہراب گوٹ ٹول پلازا پر خود کش حملہ آور سمیت 9 دہشت گرد مارے گئے۔ کاٹھور میں رینجرز سے جھڑپ کے دوران 7 دشمن پار کر دیے گئے۔ منگو پیر میں 11 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ خیبر ایجنسی میں پاک افغان سرحد کے قریب گولہ باری میں کلدم جماعت الاحرار کے 6 دہشت گرد مارے گئے، 10 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ پشاور کے علاقے ریگی میں 3 دشمن ہلاک ہوئے، کلاشنکوف اور دستی بم بھی برآمد کر لیے گئے۔ بنو بکاخیل میں مروت کینال کے قریب 4 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ DI خان میں پولیس وین پر حملہ کرنے والے 2 دہشت گرد پار لگا دیے گئے اور ایگزائی ایجنسی میں 2 کمانڈر سمیت 6 دہشت گرد مارے گئے۔ دیر بالا میں جھڑپ میں 2 دشمن مارے گئے۔ لوئر کرم ایجنسی میں بھی 2 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ کوئٹہ میں کومنگ آپریشن کے دوران کلدم تحریک طالبان کے 2 کمانڈرز پار کر دیے گئے، جن کی شناخت مولوی عبدالغفور اور جان محمد محسود کے نام سے ہوئی ہے۔ سرگودھا میں فیصل آباد بائی پاس پر جھڑپ میں 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ عزم، اعادے اور فیصلے کا دن تھا آج کا۔ دہشت گردوں کو بہرحمانہ انداز میں نشانہ بنایا جائے گا۔ آرمی چیف نے آج یہ کہا، دشمن کا ایجنڈا کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاک فوج عوام کی محافظ ہے اور خطرات کا مقابلہ بھی کریں گے۔ آرمی چیف ثانیہ 7 میں پہنچے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے وزیر اعظم کے ہمراہ زخمیوں کی عیادت بھی کی، عزم کا اظہار بھی کیا اور آج 100 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل بھی ہوئے۔ وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت 7 شریف میں سیاسی اور عسکری قیادت کا اہم اجلاس ہوا۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم، دہشت گردوں کو ڈھونڈ نکالو اور مار ڈالو۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے بڑا فیصلہ کر لیا، فل اسکیل کریک ڈاؤن کے احکامات بھی جاری کر دیے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے اندر و باہر موجود دہشت گردوں سے ہمیں لڑنا ہے. دہشت گرد جہاں بھی ہیں انہیں ختم کیا جائے. سہولت کاروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے. آرمی چیف کا کہنا تھا دہشت گردوں کو بلا امتیاز اور بے رحمانہ انداز میں نشانہ بنایا جائے گا. ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. دشمن کا ایجنڈا کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اجلاس سے پہلے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے اسپتال میں 7 شریف دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی. لیکن جانے والے دنیا سے چلے گئے. سن ہے 7 کے مزید 12 زخمی دم توڑ گئے. شہداء کی تعداد 88 ہو گئی ہے. جامشورو، نواب شاہ اور حیدرآباد میں درجنوں زخمی زیر علاج ہیں. سن ہے 7 میں مزید 12 زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی جان سے گئے اور اب شہداء کی کل تعداد 88 ہو چکی ہے. دہشت گردوں نے ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلی. حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر زائرین دھمال ڈال رہے تھے کہ اچانک قیامت ٹوٹ پڑی. شہداء میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. 250 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے. بیشتر شہداء کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. شہادت کوٹ کے 7 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہوئے. نماز جنازہ کے موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی. اللہ اکبر. سہانے میں پولیس کی غفلت بھی سامنے آ گئی. 30 کی بجائے صرف 2 اہلکار تعینات تھے. باقی اہلکار کہاں تھے کسی کو پتہ نہیں. مزار کو صفائی کے بعد شام کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا. اگر غم ہے تو غصہ بھی ساتھ ساتھ ہے. دھماکے کے خلاف 7 شریف میں شہریوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا. نہ صرف احتجاج کیا گیا بلکہ جو غصے سے زیادہ بے قابو ہوئے انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی. دوسری جانب پولیس موبائل کو آگ بھی لگا دی گئی اور پولیس نے جواب میں لاٹھی چارج کیا اور شیلنگ بھی کی. سیون شریف دھماکے میں ملوث دہشت گردوں کی عدم گرفتاری پر غم و غصے سے بپھرے عوام سڑکوں پر نکل آئے. ڈی ایس پی آفس کا گھیراؤ کر لیا. اس دوران مظاہرین کو پولیس وین سے شراب کی بوتل ملی جس پر لوگ مشتعل ہو گئے. مظاہرین نے ڈی ایس پی آفس پر پتھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی اور پولیس موبائل کو آگ لگا دی. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا. پولیس نے ہنگامہ آرائی کے الزام میں کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا. بلیٹن میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. رہیے دنیا نیوز کے ساتھ. مارے بھی جا رہے ہیں، دبوچے بھی جا رہے ہیں. سانحہ لاہور میں ملوث دہشت گردوں کا گروہ گرفتار ہوا. دھماکے کا منصوبہ افغانستان میں بنا. بمبار افغانی نکلا. باجوڑ ایجنسی کا سہولت کار انوار الحق دہشت گرد کو لاہور لایا. شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی. فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی حمایت بھی کی. لاہور دھماکہ، شواہد ملے، راز کھلے، محافظ ادارے حرکت میں آئے اور امن کے دشمنوں کو دھر لیا. میں نے شہداء کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ آپ کا لہو ہم پر قرض ہے. لاہور میں 13 فروری کو ہونے والے دہشت گردی کی اس کارروائی میں شامل دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی. خودکش حملہ آور بھی وہیں سے آیا. باجوڑ ایجنسی کے انوار نے سہولت کاری کی. اس دہشت گرد گروہ کا مرکز افغانستان میں ہے. دہشت گردی کے اس واقعہ کی منصوبہ بندی کی، اس دہشت گردی کی تیاری بھی افغانستان میں کی گئی. خودکش بمبار کا تعلق بھی افغانستان سے ہے اور دوسرے دہشت گرد کا تعلق باجوڑ ایجنسی سے ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ دہشت گردی واقعے پر ایک رہنما نے سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کی. ہمیں الزامات سے آگے نکلنا ہوگا. ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا بیان محض سیاسی دکان چمکانے کے لیے اس المناک موقع پر بھی پنجاب پولیس اور حکومت پر تنقید کرنے کو ترجیح دی. ایسے المناک واقعات کو قومی مسئلہ سمجھنا چاہیے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ افغان پناہ گزین ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنی صفوں میں دہشت گردوں کو نہ گھسنے دیں. کیمرہ مین محمد حنوک اکبر کے ساتھ ارسلان رفیق بھٹی، دنیا نیوز، لاہور.
تو بالآخر لاہور دھماکے کا سہولت کار گرفتار کر لیا گیا۔ انوار الحق لنڈا بازار سے پکڑا گیا اور اس کا تعلق کلدم جماعت الاحرار سے بتایا جا رہا ہے۔ ملزم نے فورسز کو دیے گئے بیان میں اعتراف جرم کر لیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام الحق۔ تمہارا تعلق کس جگہ سے ہے؟ تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ جماعت الاحرار سے۔ اس کام کی ٹریننگ تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ یہ جماعت الاحرار سے افغانستان میں حاصل کی ہے، چکناور سے۔ افغانستان میں کتنی دفعہ گئے؟ 15-20 مرتبہ گئے۔ تمہارا تنظیمی نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ۔ تمہیں یہ کام کرنے کا ٹارگٹ کس نے دیا؟ یہ عمر خالد پرسانی نے دیا اور احرار نے دیا، فرمان سلطان نے۔ تمہیں یہ ٹارگٹ کیا ملا تھا؟ اس ٹارگٹ کی تفصیلات کیا تھی؟ اس ٹارگٹ کی تفصیلات یہ تھی کہ لاہور میں جا کے مال روڈ پر میرا کام کرنا ہے۔ اور کس کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ پولیس والے، جہاں کا پولیس والے نظر آئے۔ خودکش بمبار کا نام کیا تھا؟ نصر اللہ۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے۔ خودکش جیکٹ کب پہنچی تھی تمہارے پاس؟ تقریباً 20-25 دن پہلے پہنچا تھا۔ خودکش جیکٹ کیسے پہنچی؟ کس نے تمہیں خودکش جیکٹ دی؟ یہ وہاں بھی تنظیم کی طرف سے ایک آدمی شخص مجھے ملا تھا، وہ عارف نام کا شخص، انہوں نے پہنچوایا تھا۔ اور وہ کس طریقے سے خودکش جیکٹ لاہور پہنچی؟ وہ میرے سے ٹرک والے سے بات کیا تھا، ایمرجنسی میں جہاں سے انہوں نے پکڑ کے لایا ہے پشاور سے، اور ٹرک والے سے انہوں نے جو ہے 2 لاکھ روپے کا بات کیا۔ پشاور میں کس جگہ سے خودکش بمبار کو تم نے حاصل کیا؟ حاجی کے واڑے سے، طرفہ واڑے سے۔ تم لاہور میں کتنے عرصے سے موجود ہو؟ میں 2000 سے۔ اور کیا کام کرتے ہو؟ بس یہ آگے پیچھے کام کر رہے تھے۔ وقت کی ضرورت کا اظہار سب کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے فوجی عدالتوں میں توسیع کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں فوجی عدالتوں کے قیام سے دہشت گرد عبرتناک انجام کو پہنچے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے آج پریس کانفرنس کی، اس میں فوجی عدالتوں میں توسیع کی حمایت بھی کی اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ فوجی عدالتوں کے قیام سے دہشت گرد عبرتناک انجام تک پہنچے ہیں اور مستقبل میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ فوجی عدالتیں بالکل قائم ہونی چاہیے اور انہی عدالتوں کی وجہ سے یقین کیجیے گا کہ یہ خوف کا ایلیمنٹ دوبارہ ابھرا۔ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ فوجی عدالتوں کی توسیع کو پوری طرح سپورٹ کرے۔ لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ دہشت گرد آزاد ہیں اور سیاسی جماعتیں فوجی عدالتوں پر مصلحت کی شکار ہیں۔ 60 دن 5 اجلاس، لیکن نتیجہ صفر۔ ہر بیٹھک بیکار، دہشت گردوں کے خلاف مقدمات التوا کا شکار ہو گئے۔ کوئی مرضی کے الفاظ حذف کرانے پر بضد تو کوئی شامل نہ کرنے پر برہم۔ تو 60 دن 5 اجلاس اور نتیجہ صفر، ہر بیٹھک گئی بیکار۔ ملک میں دہشت گردی بے قابو، جیلوں میں قید دہشت گردوں کے مقدمات التوا کا شکار، فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع پر 1-2 نہیں بلکہ 5 اجلاس، سیاسی جماعتیں پھر بھی مصلحت کا شکار۔ 2 سال میں فوجی عدالتوں کے ذریعے اہم دہشت گرد پھانسی کے پھندے پر پہنچے تو کئی کے لیے پھندا تیار۔ یہ عدالتیں وقت کی ضرورت لیکن سیاستدانوں کی اپنی منطق۔ کوئی مسودہ قانون سے مرضی کے الفاظ حذف کروانے پر بضد تو کوئی مخصوص الفاظ شامل نہ کرنے پر برہم۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو حکومت نے جو ڈرافٹ دیے ہیں پیپلز پارٹی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ حکومت کو ہو سکتا ہے کہ جی فوری، لیکن یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پر بالکل جو تھوڑی سی مزید جو ہے ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک ڈرافٹ دیا ہے، اب ڈرافٹ میں کہہ دوں کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں تو میں غلط کہتا ہوں، اگر میں کہوں میں ایکسیپٹ کرتا ہوں تو غلط کہتا ہوں۔ یہ پرپوزل ہے جو گورنمنٹ نے دی ہے یا لیجسلیشن ہے، ہر ایک پارٹی اپنے وہ کر کے اس کے بعد اگر ایگری کرتے ہیں وہ اس میں ترمیم کر سکتی ہے۔ حکومت اپوزیشن کو منانے کے لیے کوشاں ہے لیکن ہر سیاسی جماعت کے اپنے تحفظات اتفاق رائے میں بڑی رکاوٹ بن چکے ہیں۔
मुत्तफिक नहीं हुई, उन्होंने अपनी जमात के पास लेके जाएंगे, जो 5 मीटिंग्स हुई हैं उसका खुलासा रखेंगे और उनसे इजाजत लेंगे। 2 साल में सियासी क़यादत फौजी अदालतों का कोई मुतबादल निजाम न दे सकी, ऐसे में फौजी अदालतों पर एतराज समझ से बालातर है। शाकिर सोलंगी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। दरबार बंद, मजार बंद, सिक्योरिटी खदशात पर मजार कायद को 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। मजार कायद मंगल के रोज अब खोला जाएगा। मुल्क में मौजूदा दहशतगर्दी की इस लहर पर न सिर्फ दरबारों पर हमला किया गया, जिसके बाद फौरी जो एक्शन लिया गया है वो मजार कायद के हवाले से, और यह कहा जा रहा है कि मजार कायद 3 रोज के लिए बंद होगा। दोबारा मजार कायद मंगल के रोज खुलेगा। सियासत के ऐवानों से आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने नाअहली रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल ने फैसला सुना दिया। मामला अदालत में है, इसलिए रेफरेंस मुस्तरद करता हूं, ये कहना है स्पीकर का। तो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक इंसाफ का जो नाअहली रेफरेंस था उसे स्पीकर की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन का ना होना पाकिस्तान की अफगानिस्तान में अदम कार्रवाई की पॉलिसी को आजमाने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ का अमरीकी कमांडर जनरल जॉन निकल्सन को टेलीफोन। पाक अफगान सरहद मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई। तोरखम, अंगूर अड्डा और चमन गेट बंद, हर तरह की आमद और रफ्त पर पाबंदी। और लाहौर के लंडा बाजार में CTT की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम और असलहा बरामद।